عبداللہ کو دیکھا کہ ان جگہوں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. عبداللہ نے کیوں وہاں عبادت کی؟ کہ انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع رسول. آپ نے حکم نہیں دیا یہاں بھی تم نماز پڑھو، لیکن محبت رسول میں، محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے، محبت کے نام پر مٹ جانے کی وجہ سے اور ادائے محبوب پر قربان کر دینے کی وجہ سے خود کو انہوں نے ایسا کیا. اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سواری پہ سوار ہوئے اور سواری کی دعا ذکر فرمائی اور اس کے بعد وہ مسکرانے لگے. کسی نے عرض کیا کیا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سواری پہ بیٹھے تو آپ نے دعا کی اور دعا کے بعد مسکرائے. میں آپ کی سنت میں مسکرانا پسند کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب معلوم ہوا کہ آپ کو کدو زیادہ پسند ہے، وہ کدو پسند فرمانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا چوچا آپ کے پیچھے آپ کی پیروی کرنا، آپ کے ہر انداز اور آپ کی ہر ادا اور آپ کے ہر طریقے پر قربان جانا، اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا ہے کہ اے اللہ نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا اور اطاعت کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والا بنا. یہ جائے کہ ہم معاصی اور گنہگار ہیں، ہم صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم خوشہ چینی کرنا چاہتے ہیں. سنت رسول اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لہٰذا اے اللہ ہم بندے عاصی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اگر تو چاہے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں. تو اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ہر سچی محبت کرنے والا بنا. محبت رسول کا ایک تقاضا قلبی محبت. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ ظاہری محبت ہے. بہت سارے لوگ قلبی محبت نہیں کرتے ہیں. منافقین بھی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن دل ان کا گواہی نہیں دے رہا ہوتا یا نہیں دیتا تھا. ہماری محبت رسول اللہ سے سچی محبت اور قلبی محبت ہونا، دل کی گہرائی سے محبت ہونی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بلا چو چرا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. سنت کو، کسی بھی سنت پر انکار کی جرات ہمارے اندر پیدا نہ. آپ نے دین کا جو فیصلہ کر دیا یا جس طریقے سے آپ شریعت لے کے آئے ہیں اس شریعت کے اندر نقطہ چینی کرنا یا اس میں میٹھی سنت اور کڑوی سنت سمجھنا اور میٹھی سنت کو اپنے لیے اور کڑوی سنت کو الگ چھاڑ دینا، یہ قلبی محبت نہیں ہے. یہ محبت کا سچا اظہار نہیں ہے، یہ محبت کا بیجا اظہار. گویا کہ آپ سچی محبت نہیں کرتے. اگر محبت ہوگی محبوب سے تو محبوب کی ہر ادا آپ کو بھائے گی. جیسے کہ کہا جاتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات پر قربان ہو جاتا ہے، ہر بات پر اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اگر ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو کوئی سنت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، چاہے لباس کی سنت ہو، چاہے داڑھی کی سنت ہو، چاہے کھانے کی سنت ہو، چاہے عبادت کی سنت ہو. زندگی کا کوئی مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے اور آپ کی کوئی بھی سنت بلا چو چرا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی. اتنی تاکید ہے اس بات کے اندر، قسم ہے تیرے رب کی. وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ کو ہر معاملے میں اپنے تمام معاملات میں حاکم تسلیم کر لے. حاکم جن کی ہر بات تسلیم کر لی جائے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ نے جو فیصلہ صادر کر دیا ہے اس فیصلے میں اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کو پورے طور پہ تسلیم کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورے طور پر آپ کی بات کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے احکام کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اوامر کو، آپ کے نواہی کو پورے طور پر تسلیم کر لیں.
یعنی اپنی خواہشات کو ذبح کر دے اور رسول اللہ کی تعلیم کو اپنا لے. اسے کہتے ہیں قلبی محبت. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو اس میں انہیں کوئی اختیار ہو. مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اس کے اندر اختیار ہی نہیں رہ جاتا, بلا چوں چلا بس آمنا اور صدقنا, مان لینا اور تصدیق کر لینا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلالا بعیدا, تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, اور جن چیزوں سے رسول تمہیں منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ. اسے کہتے ہیں قلبی محبت, کہ رسول جو کچھ بھی دے دے, چاہے ہمارے نفس کو اچھا لگے نہیں لگے, ہمارے نفس کو بھائے نہیں بھائے, ہمارے نفس پر شاد گزرے یا ہمارے نفس کو ناگوار گزرے, رسول جو کچھ دے دے فخذوه, اسے لے لو. وما نهاکم عنہ فانتہوا, اور رسول جن چیزوں سے منع کر دے, چاہے آپ کے لیے محبوب کیوں نہ ہو, چاہے آپ کے لیے بہت ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو, چاہے آپ کی زندگی کا بہت ہی اہم چیز کیوں نہ ہو, رسول اگر منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. اسے کہتے ہیں قلبی محبت. یہ محبت رسول کے تقاضے میں سے ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنی سچی محبت کو, اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اگر ہم سچی بنانا چاہتے ہیں تو یہ تقاضا آپ کو پورا کرنا پڑے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت کرنا پڑے گا. محبت رسول کا ایک تقاضا ہے درود و سلام پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والے بہت سارے لوگ نہیں, دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے, اظہار محبت کا طریقہ ہے اور ایمان کا بھی حصہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر آپ درود و سلام پڑھنے والا سچا محبت کا دعویٰ دار. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, سنا جائے, پڑھا جائے, کہیں لیا جائے, بولا جائے, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, اور جہاں پڑھنے کا ذکر ہے تو وہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں, جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں, اور اسی طریقے سے صلاۃ الجنازہ میں پڑھتے ہیں, یہاں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے علاوہ جہاں نام لیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے, وہاں درود پڑھنا چاہیے, درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور کیوں نہ ہم پڑھیں جن پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے, جن پر فرشتے درود بھیجیں, ان پر ہم کیوں نہ درود بھیجیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنوں اور مسلمانوں, تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. اللہ کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں نبی کی تعریف کرتا. فرشتوں کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ فرشتے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور مومنین کو چاہیے کہ نبی پر درود و سلام پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے, دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. تو درود پڑھیں دعا میں تاکہ ہماری دعا اللہ تک چلی جائے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور مجھ پر اس نے درود نہیں بھیجا, وہ شخص بڑا بخیل ہے. اسی طریقے سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے ہیں, سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا آمین آمین آمین, آپ نے 3 بار آمین کہی. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کن باتوں پر آمین کہی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس جبریل آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ 3 کام نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو.
ایک کام ان میں سے یہ تھا کہ جس مسلمان کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس بات پر میں نے آمین کہی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا آدمی لعنت کا مستحق ہے اللہ کی طرف سے، لہذا درود کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور درود کے اظہار کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا، محفل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے درود پڑھنے کے لیے کوئی مجلس قائم کی جائے، مجلس میلاد ہو یا مجلس کوئی اجلاس ہو، اس میں جو ہے ذکر رسول کے ساتھ اور جو ہے وہاں پہ درود پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، یہ اس کی ضرورت نہیں۔ جہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا وہاں پڑھیں، جہاں پہ بھی نبی کا نام آئے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک اور نقطہ رہ گیا، ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے بدعت سے اجتناب کیا جائے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے، صحیح دین پر صحیح سنت پر چلا جائے۔ بدعت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی طریقہ ایجاد کر لیا جائے، نیا طریقہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہی آپ نے کرنے کا حکم دیا، اور اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جانا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ دین میں آج جتنے بھی اختلافات دیکھتے ہیں، لوگوں کے اندر اختلافات، مذہبی اختلافات اور اتنے بھی جھگڑے، لڑائیاں، مسلکی جھگڑے، تعصب، نفرت اور جماعتوں کا ہونا، گروہ کا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا بدعت کی وجہ سے۔ اگر ہم سنت پر چلیں اور بدعت سے بچ جائیں تو مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ سنت کی صحیح معرفت حاصل کی جائے، اور جس بندے نے سنت کی صحیح معرفت حاصل کر لی کبھی وہ بدعت کے راستے پر نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ کام مردود ہے، باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بدعت کو اپنایا جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہاں سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مومن، میں قیامت کے دن میں تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں حوض کوثر پہ ہوں گا، حوض کوثر سے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے پاس جنہیں میں جانتا ہوں گا، پہچانتا ہوں گا، اور وہ بھی مجھے جانتے اور پہچانتے ہوں گے، لیکن مجھ سے روک دیا جائے گا۔ میں پوچھوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد دین میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، دین میں نیا طریقہ، بدعت جو دین نہیں تھا، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو ایسے بدعت ایجاد کرنے والوں کے لیے، دوری ہو، ایسے لوگوں کو جام کوثر کیا، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان تمام باتوں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، اور محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت کا علم حاصل کیا جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ اتباع رسول میں اپنی زندگی گزاری جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری اور قلبی محبت کا اظہار کیا جائے، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم تمام قسم کے بدعات، خرافات، سیئات، معصیات، تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ایسی محبت نہ کریں کہ کل قیامت میں شرمندہ ہونا پڑے۔ صرف نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لینا اور محفل مجلس قائم کر لینا اور آپ کی اطاعت نہ کر لینا، ایسے لوگ کل قیامت میں کفِ افسوس ملیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں، ابو طالب، حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ سے کتنی محبت کرنے والے جانتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان نہیں ہوں گے جتنی محبت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے؟ کتنے مسلمان اس درجے کو نہیں پہنچیں گے؟ آپ سے کافی محبت کرتے تھے، قلبی دلی محبت کرنے والے تھے، اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے، ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے، دشمنوں سے بچانے والے تھے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ محبت رسول ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کل حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت میں عذاب جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ان کے دونوں پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو آپ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کتنی محبت کرنے والا انہیں جنت نصیب نہیں ہوگی بلکہ یہ جہنم میں جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو طالب کی طرح
کہ ہم بھی انہی کے ساتھ انہی کے ٹھکانے مر جائیں. نبی کی محبت اگر سچی کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, آپ کی پیروی کریں, آپ کی سنت کا علم حاصل کریں اور ٹھیک ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. قرآن جیسا جو قرآن کہتا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن جو بتاتا ہے, قرآن جو سمجھاتا ہے, قرآن جو حکم دیتا ہے, قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے, نبی انہی چیزوں کا مجموعہ اور مرکب تھے. ہم قرآن کی عملی تفسیر بن جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے آپ ہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا, جھوٹا محبت کا دعوے دار نہ بنا. اے اللہ نبی سے اتنی محبت کرنے والا بنا کہ آپ کی محبت میں آپ کی ہر سنت پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اے اللہ تجھ سے میں عاصی ہونے کے باوجود میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ہر گناہ پر تو مغفرت کی بارش کر دے اور ہمیں ایسی سچی محبت نبی سے کرنے والا بنا کہ کل قیامت میں نبی کی رفاقت نصیب ہو اور نبی کی شفاعت نصیب ہو. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو پختہ کر دے. اے اللہ ہمیں توحید کے راستے پر چلا. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین و اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل کو اسلام کی نور سے منور کر دے. اے اللہ ہمارے دامن میں جو گندگی لگی ہوئی ہے, اے اللہ تو بڑا غفار, تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اپنے غفار ہونے کی وجہ سے ہمارے دامن کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. اے اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو دین و اسلام پر خاتمہ ہو اور جب ہماری زبان سے اگر کوئی آخری جملہ نکلے تو ہماری زبان سے یہی آخری جملہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے شیخ مقبول احمد سلفی صاحب جو آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے